ایک دوسرے پر ہمارے جو حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق، ہم پر اللہ نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، مال دے کر زکوٰۃ فرض کی، مال دے کر صاحب استطاعت بنا کر حج فرض کیا، تو یہ حقوق اللہ ہے، وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جس سے چاہے حساب لے، جسے چاہے چھوڑ دے۔ ایک ہے حقوق العباد، اس میں بزرگان دین کا کیا کردار رہا۔ شہنشاہ ذی وقار، شہزادہ رسول، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کردار پیش کیا کرتے تھے۔ ایک راستے سے گزرے تو ایک بھیک مانگنے والا شخص وہ عرض کرتا ہے، شہزادے مجھے کچھ عطا کر دیجیے، کچھ دے دیجیے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، نیچے اترے اور اتر کر اس غریب کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ تمہیں کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے ہیں، ہمارے پاس دولت آ گئی، ہمارے پاس کوئی عہدہ آ گیا، ہم عالم بن گئے، ہم حافظ بن گئے، ہم کوئی کہیں کے ممبر بن گئے، ہمارے پاس کوئی عہدہ آ گیا۔ آپ بڑے نہیں بنے، بڑے آپ اس دن بنیں گے جس دن آپ چھوٹوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے لگ جائیں۔ لیکن آج ہمارے رویے بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ یوں تو ہر شخص اپنے آپ میں ایماندار ہے، میں بھی ایماندار ہوں، آپ بھی ایماندار ہیں، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، ہم ایماندار تب تک ہیں جب تک ہمیں بے ایمانی کا موقع نہ ملے۔ جس کو بے ایمانی کا موقع ملے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی ایمانداری کو چیک کیجئے، جب آپ کی ایمانداری کا امتحان ہو اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تب آپ ایماندار ہیں۔ تو ہمیں حقوق العباد میں جن کے حق ہم پر بنتے ہیں ان کے حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ حقوق العباد میں بھی پھر تین قسم کے حق ہیں۔ ایک مالی حق ہوتا ہے بندے کا، ایک قولی حق ہوتا ہے اور ایک فعلی حق ہوتا ہے۔ مالی حق یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی چیز لی ہے تو ہم اس کو ویسے ہی لوٹا دیں۔ ویسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ دنیا سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو ہم کوئی چیز دیں تو ویسی وہ لوٹاتا نہیں ہے۔ کسی کو آپ قرض روپیہ دے دیں تو پھر وہ اس کے بدلے میں شکریہ نہیں دیتا ہے بلکہ برائی دیتا ہے، یا کچھ لے جائے ادھار تو پھر دینے کی نیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک مالی حق ہے، اب اس کو آپ اتنے ہلکے میں نہ لے جائیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے کسی بندے کی مال میں حق تلفی کی ہوگی، تو ان کے مال کے بدلے میں ان کی نیکیاں شخص کو دے دی جائیں گی جس کا مال اس پر رہ گیا ہے، جس کا وہ مقروض ہے، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کوئی، میں تو صرف گناہ کرتا ہوں، میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، میں اپنی نیکیاں دوں گا کیسے اس کو جس کا مال میں ہڑپ کے بیٹھا ہوں۔ تو سنو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی جس سے اس نے قرض لیا تھا اس کی گناہ اس کو دے دے گا، لے تو نے اس کا مال کھایا تھا، اس مال کے بدلے میں آج گناہ بھی لے۔ تو ہمیں اور آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا چاہیے۔ مالی حق جو بنتے ہوں ہمیں انہیں ادا کرنا چاہیے۔